حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کا جو راستہ ہے اس پر ناگواریوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جنت کے راستے پر جانا چاہے گا، ہر ایک پردے کے پیچھے ناگواری ہے، اور ناگواریوں کو برداشت کرنے کے ساتھ جنت ملتی ہے۔ اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ خواہشات کا راستہ ہے۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے نبیوں کے راستے میں ناگواریوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، دین کے راستے میں رکاوٹوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دین کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہے، ناگواریاں آتی ہے۔ آدمی کے نفس کی طرف سے بھی ناگواریاں ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، باہر کے ماحول سے کی طرف سے بھی ناگواریاں اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے راستے میں اور دین کے راستے میں اس قسم کی باتوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کبھی تو قدرت کی طرف سے آتی ہے، جیسے سردی آ گئی، گرمی آ گئی، بارشیں آ گئی، یہ قدرتی۔ اور کبھی لوگوں کی طرف سے بھی ناگواری آتا ہے کہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ یہ سب اس راستے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم اہل کتاب کی طرف سے بھی، مشرکین کی طرف سے بھی ناگوار اور ایذا دینے والی باتیں سنو گے۔ مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ ان کا راستہ صحیح ہے، پھر بھی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ مشرکین تو جاہل تھے اور رکاوٹیں ڈالتے تھے، مطلب جاننے والے بھی تنگ کریں گے، نہ جاننے والے بھی تنگ کریں گے۔ یہ چیزیں اس راستے میں آئے گی، اللہ نے پہلے سے خبر دی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے گھبراوے نہیں۔ تو اس راستے میں ناگواریاں آتی ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، رحمت کا راستہ ہے، جس کا انجام اور نتیجہ رحمت ہے۔ رحمت کا دروازہ جنت ہے، وہ کھلنے سے پہلے ناگواریاں ڈالی گئی۔ تو حدیث پاک میں یہ مضمون سنایا گیا ہے ہم کو کہ جنت اس کے راستے میں ناگواریاں ہوگی، اور جہنم کہ اس کے راستے میں خواہشات ہوگی۔ خواہشات تھوڑی دیر کے لیے پوری ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور یہ تکلیفیں تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، تو وہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی راحت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے جنتی جنت میں جا کر شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو قیام کی جگہ پر اتار دیا، اب یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہیں گے کہ ہماری تکلیف سب ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی قربانیوں سے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے قریب کرتے ہیں، اور قریب کر کے پھر ان کی مراد پوری کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں قربانیوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جتنی قربانیاں ہوگی اتنی دعاؤں میں قبولیت آئے گی۔ اس لیے ہم کو ترغیب دی ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے کی محنت ضرور کیا کرو، کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اللہ کے دین کی محنت۔ اس محنت کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا جیسے کہ نبیوں کی مدد ہوتی تھی، اور تمہاری دعاؤں میں ایسی قبولیت آئے گی جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ تو اس محنت میں خالی پھرنا نہیں ہوگا، بلکہ چلنا پھرنا بھی ہوگا، اور مال کا خرچ کرنا بھی ہوگا، اور جو رکاوٹیں قدرتی آئے گی یا دوسروں کی طرف آئے گی اس کو برداشت کرنا بھی ہوگا۔ یہ سب ملا کر کے قربانی بنتی ہے، اور قربانی کی وجہ سے بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب قریب جا کر مانگے گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور لوگوں کو ہدایت دے دے، تو پھر حق تعالیٰ شانہ ان کے قربانیوں کی وجہ سے، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہدایتیں اللہ کی طرف سے آ جاوے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے، ایک ایک امتی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا سمجھنے والا بنے۔ اب تک تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں، تو اب تک ہمارا جو چلتا ہے وہ ضرورت راحت اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، یعنی عمل کرنے کی یہ جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی یہ جگہ ہے۔ تو کیا کیا ذمہ داری آئے گی اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور ان ذمہ داریوں کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیا ہے، آپ کے ساتھیوں کا نمونہ دیا ہے کہ انہوں نے مختلف حالات میں یہ کام کیے ہیں. یہ نہیں کہ راحتوں میں کام کیا ہے، کہ مختلف حالات میں کام کیے ہیں. فقر اور تنگی آئی تو فقر میں اور تنگی میں بھی کام کیا، اور ایسے آسمانی مصیبتیں آئی، بارش آ گئی، گرمی آ گئی تو گرمیوں میں بھی کام کیا، بارشوں میں بھی کام کیا، سردیوں میں بھی کام کیا. ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارا جانا ایسا ہوا یہ علاقے میں کہ وہ اونچی جگہ تھی، سخت سردی تھی، سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، تو ساتھی زمین میں گھڑا کھود کر کے اندر اتر جاتے تھے اور اندر بیٹھ جاتے تھے زمین میں. جب سب لوگ اس طرح گھڑا کھود کر بیٹھنے لگے تو فرمایا آپ نے کہ ہماری چوکیداری کون کرے گا؟ یہ تو سب اندر بیٹھ رہے جا کے. جو آج چوکیداری کرے گا فرمایا تو میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ اس کو اس دعا کی فضیلت مل کر کے رہے گی. یہ ترغیب دی کہ آج ان حالات میں جو چوکیداری کرے گا تو میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ اس دعا کی برکت اور فضیلت اس کو مل کر کے رہے گی. تو یہ صحابی کہتے ہیں، ایک انصاری کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں چوکیداری کرنے کے لیے اس صد میں، کہ آگے آؤ. پھر ان کا دامن پکڑا آپ نے، اور دامن پکڑ کر کے ان کو دعائیں دینا شروع کیا، یا اللہ اس کو یہ دے اور وہ دے، یا اللہ اس کو یہ دے اور وہ دے. تو ایک صحابی کہتے ہیں ابو دجانہ کہ میرے منہ میں پانی آیا کہ اتنی دعا نبی دے رہا ہے. تو میں بھی کھڑا ہو گئے کہ تم کون ہو؟ کہ میں فلانا ہوں. میں نے اپنا نام بتایا کہ آگے آؤ. میرے لیے بھی دعا مانگی، لیکن میرے لیے جو دعا مانگی وہ میرے ساتھی کی دعا کے مقابلے میں کمتر تھی، کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے، بغیر دیکھے پہل کی ہے، صرف وعدے پر کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو دعا دوں گا. اللہ رسول کے وعدے پر کھڑا ہو جانا، اللہ رسول کے وعدے پر قدم اٹھانا، یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ان کے لیے دعا مانگی. جب یہ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بھی دعا ہوئی. وہ کہتے تھے میرے لیے جو دعا ہوئی ہے میرے ساتھی کی دعا سے کمتر تھی، کیونکہ یہ دوسرے نمبر میں آئے تھے، وہ پہلے نمبر میں آئے تھے. ہاں، تو آگے بڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اس لیے ترغیب دی ہے امت کو اس زمانے میں بھی کہ ایمان والوں کو چاہیے، شہر والے بھی اور دیہات والے بھی، نبی سے اس کام میں پیچھے نہ رہیں. نبی چلتا ہے اللہ کا تو تم پیچھے مت رہو، بلکہ نبی کے ساتھ رہو. ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، کہ مدینہ کے رہنے والے اور مدینہ کے آس پاس رہنے والے، دیہاتوں کے رہنے والے، وہ نبی کے پیچھے نہ رہ جائیں کام میں، بلکہ جیسے نبی جاتے ہیں کام میں اور نبی اٹھتے ہیں کام میں، یہ نبی کے ساتھ ساتھ رہے.